إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. عزیز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، سزاوار ہیں، جو خالق کائنات ہیں، مالک ارض و سماوات ہیں۔ اسی کا فضل ہے، کرم ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو اس عظیم ترین دین میں کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے اول ترین وقت میں آ کر قال اللہ و قال الرسول کی باتوں پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بڑائی ہے اس بات پر۔ بعد اس آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام ہو، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر، ڈرانے والے، خوشخبری بنانے والے بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ایسے نبی محترم پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان کامل ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس محسن انسانیت پر اور مومنوں کے لیے حریص اور مومنوں کے لیے جنت میں داخل ہونے والی تعلیمات اور جہنم سے نجات پانے والی تعلیمات آپ نے جو ارشاد فرمائی ہیں، اس پر عمل پیرا ہو کر ہم جنت کے مستحق ہوں، جہنم سے بچیں۔ اس آخری رسول پر بے حد و حساب درد و سلام نازل ہو۔ اس حمد و صلات کے بعد عزیز حاضرین جمعہ، میں نے آپ لوگوں کے روبرو سورۃ النساء کی آیت نمبر 27 آپ لوگوں کے روبرو تلاوت کی ہے۔ آپ لوگوں کے روبرو جو بات بیان کرنا ہے جمعہ کے خطبے میں، ایسی 8 مصیبتیں جو انسان کو لائق ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے روبرو کیا گیا تھا۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھ لیں، انسان کو شیطان ہمیشہ بہکا رکھتا ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ اور یہ عہد کر کے آیا ہے، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصین، مگر تیرے خالص مخلص پکے ایمان والے بچ کر رہیں گے۔ انسان اللہ کے ذکر سے کیا غافل ہوا، اللہ کے ذکر کو کیا چھوڑا، وہ اپنی مختلف چیزیں، مختلف تیروں اور ہتھیاروں سے آزماتا رہتا ہے۔ اسی کی ایک حدیث جامع ترین آپ لوگوں کے روبرو پیش کی جا رہی ہے، اسی کے ایک آدھے حصہ آپ لوگوں کے روبرو ذکر کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر سے اور غم سے، والعجزی والکسل، اور سستی سے اور بے ہمتی سے۔ اور آپ دیکھیے مزید آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجبنی والبخل، اے اللہ میں بزدلی سے اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا وذل الدین، قرض کی ادائیگی سے، قرض دار ہونے سے، اور لوگوں کے وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کے میرے اوپر غلبہ پانے سے۔ آئیے انہی کی 2 باتوں کا تذکرہ کما حق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگوں کے روبرو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک ہے جبنی، بزدلی۔ دیکھیے حدیث سامعین، بزدلی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، گھر کو، قوم کو، دین کو بھی تباہ برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسے ایک بھوکے لوگ دسترخوان پہ جس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی سارے اقوام کے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب بات سنی، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہم لوگ اس وقت کم ہوں گے؟ نہیں، تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے، لیکن تمہارے اندر 2 چیزیں آئیں گی، ایک جو ہے موت کا ڈر اور ایک بزدلی۔ بزدلی کو نکالیے۔ آپ دیکھیے کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، شروع میں ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اگر آپ وہ لگاتار وہ کام کرتے ہیں، آپ کے اندر ہمت، حوصلہ، قوت، طاقت آتی ہے۔ اسی طرح سے اس بزدلی کو نکالنے کا آسان سبب کتاب و سنت میں ہے میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کیجیے، ان چیزوں سے پناہ طلب کیجیے اور اللہ کی قربت، اس کے فرائض، اس کے احکامات ادا کیجیے، یہ بزدلی جاتے رہے گی۔ اور آج موجودہ دور میں سارے لوگ امت مسلمہ کو یہی بزدلی سمجھ کر جو شکار کر رہے ہیں، ان پر آئے دن مختلف قسم کے حملے کر رہے ہیں۔
کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہرہ ذات پر حملے کرتے ہیں، کبھی جو ان کے مساجد پر حملہ کرتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ آج بزدلی کا شکار ہے. ایسا نہیں ہے، یہ صبر اور حوصلے کا امتحان لے رہے ہیں. اب آئیے اور ایک چیز، جو چھٹی چیز ہے جو پناہ مانگنے کی ہے، بخل ہے، بخیلی ہے. اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. مال کو اللہ کی راہ میں اور اپنے نفس، اپنے بال بچے، بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں، دین کی نشر و اشاعت میں، الہ کلمۃ اللہ کی بلندی میں خرچ کرنا، اس کی مثال اٹھائیے آپ. پورا 3 پارہ اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں فرمایا. اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے زمین میں بویا، اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں اللہ 100 دانے اگاتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے یضاعف لمن یشاء، اسے بڑا کر دیتا ہے. مال اللہ کی طرف سے، اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، شکریہ ادا کریں. ایک دوسرے کے مال پر بری نظر رکھنا اور اسے جلنا، حسد کرنا، یہ بری خصلت ہیں. اب آئیے یہی صفت جب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے مال، اور انسان گن گن کر جمع کر کے رکھے، اس کے اندر مال کی محبت، حرص، لالچ اور طمع داخل ہوتی ہے. جب یہ حرص، لالچ اور بخیلی اور انسان اس سے چھٹکارا نہیں پاتا ہے، حدیث سامعین، یہ قوموں کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو تباہ برباد کرتی ہے. انسانی حقوق اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو انسان پامال کرتا ہے. آئیے قرآن کریم سے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے. اٹھائیے آپ سورہ آل عمران. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس سے قبل منافقوں کے صفات کا تذکرہ کیا. جنگ جو احد چل رہی ہے، مومنوں کو اللہ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا حکم جیسے ہی دیا، ویسے ہی اللہ نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے مومنوں کو ابارا. اور دیکھیے کیا شدید وہی سنائی گئی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 اٹھائیے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. یہ لوگ گمان نہ کریں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ لوگ بخیلی کرتے ہوئے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جو مال اپنے فضل سے دیا ہے تم اس میں خرچ نہ کرتے ہوئے، بخیلی کرتے ہوئے گمان نہ کرو بلکہ وہ تمہارے لیے، ہمارے لیے بہتر ہے. نہیں، بل ہوا شر لہم، تمہارے لیے برا ہے. آگے فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. اللہ اکبر. جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اللہ کہہ رہے توق بنائیں گے، توق بنا کر ہم اسے گردن میں ڈالیں گے قیامت کے روز. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اجی اللہ کو تمہارے مال کی، تمہارے دولت کی، تمہارے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو آسمان و زمین سب اللہ کی ہیں. اللہ رب العالمین غنی ہیں، تم سب فقراء ہو. اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نے جن کے دلوں میں نفاق تھا، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے تھے، جو لوگ تشبذب ہو رہے تھے دین اسلام میں، مال ہی کی محبت بٹھا بیٹھے تھے، اللہ نے ان کا پردہ چاک کر دیا. اٹھائیے آپ تھوڑا آگے بڑھیے، سورہ نساء پڑھیے. اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین تذکرہ کیا، وہاں پر تو توق کا ذکر ہے، یہاں پر دیکھیے کتنا سخت عذاب ہے. اللہ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہ بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا کوئی اچھی صفت نہیں ہے، یہ بری صفت ہے، اخلاق رذیلہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. بھائی صاحب کوئی آدمی بخیل ہے، چلیے وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم دینا، دوسروں کو بھی روکنا، یہ بھی بہت خطرناک سزا ہے. اللہ نے فرمایا الذین یبخلون، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے فضل سے اسے چھپاتے ہیں. اللہ نے کہا آتدنا للکافرین عذاب مہینہ، ایسے کافروں کے لیے ہم نے مہینہ، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے.
مفسرین کہتے ہیں یہ منافقوں کی خصلت تھی. انہیں کہا جاتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں درجے بلند کرے گا، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بنو، جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس کی بجا لاؤ. نہیں، یہ لوگ اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے تھے اللہ کی راہ میں مت خرچ کرو، دیکھیں گے اللہ غنی ہے نا، اللہ مالدار ہے نا، ہمیں کیوں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے. ایسی خصلتیں ان کے اندر آئی اور یہ لوگوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے رہے. اللہ نے کہا ان لوگوں کے لیے دردناک یعنی رسوا کن عذاب ہے. اب تھوڑا آگے پڑھیے میرے بھائیو. اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں فرمایا، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے مسائل ذکر کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنوں کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے حکم کو نہ ماننا اللہ کے نافرمانی کا حکم ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک و تباہ برباد کرے گا. اللہ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، تمہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے. فمنکم من یبخل، تم میں سے بعض بخیلی کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخیلی کرے گا کنجوسی کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کنجوسی کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے مالوں میں ہم اضافہ کریں. ہم تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہیں اجر بڑھا کر دیں. ہم اللہ کی راہ میں دینے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں یوفی الیکم، لوٹا کر تمہیں لکھ دیں گے. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں، اس کے خزانے رات و دن بھر کر بھی تم لوٹنا چاہو تو کبھی اس کے اندر یعنی ایک پرندہ سمندر میں سے اپنی چونچ مار کر کتنا پانی نکالتا ہے، ایک قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو خزانوں میں کمی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا تم لوگ محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تم شریعت کی باتوں سے، میرے احکامات سے، میرے اوامر سے روگردانی کرو گی، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی. میرے جو بھی حکم میں انہیں دوں اسے بجا لائے گی، اور اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گی. سورہ محمد مفسرین کہتے ہیں جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ اکرام نے لرز گئے. اللہ کا خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاں انتم ہؤلاء، تم ہی تو ہو، تمہیں بلایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. صحابہ اکرام نے سوچا اللہ کی یہ آواز ہے، ندا ہے، اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلا رہا ہے. آپ تھوڑا آگے پڑھیے حدیث سامعین. یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خیر کے کاموں میں، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، اپنے قریبی رشتہ دار، مسکین، یتیم، فقراء، محتاج، ضرورت مند، تکلیف میں جو مبتلا ہیں، ان کی مصیبتیں پریشانی کے اندر اللہ نے جو بھی دیا اسے خرچ کرنا ہے. اب تھوڑا آگے پڑھتے چلیں جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. اللہ نے فرمایا جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں اور میرے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے. اس آیت کریمہ میں مفسرین کہتے ہیں خرچ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، بخیلی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. اللہ کی راہ میں مال اس کے جب بھی ضروریات میں دینا یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی رضامندی ہے. اس کے حکم کو اسلم تسلیم، فرما برداری کرنے کا حکم آیا، میں فرما بردار ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، جو روگردانی کرے گا، اس کو انسنی کر دے گا. جو آدمی نہیں میرا مال ہے، میں اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی استعداد سے، میں اپنی مہارت سے کمایا ہے، مجھے ایسے ویسے ملا ہے، میں کیوں خرچ کروں، میرا مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا. اللہ فرما رہا وَمَن يَتَوَلَّ، جو آدمی روگردانی کرے گا اللہ اس سے بے نیاز بھی ہے، اللہ کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے. حمید، اللہ تعریفوں والا ہے. اللہ کو صرف جو پسند ہے میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں غور کیجیے آپ، حمید اللہ کو تعریف پسند ہے،
اللہ کو مال پسند نہیں ہے. ہم کیا سمجھ رہے بھائی میں نے اتنا دیا, میں نے اللہ کی راہ میں دیا. آپ نے اپنے نفس کو بخیلی سے بچانے کے لیے دیا, آپ نے اپنے اللہ کی راہ میں دیا, اپنے اجر حاصل کرنے کے لیے دیا, آپ نے دیا دردناک عذاب سے بچنے کے لیے دیا, آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے روز وہ توقوں سے آزاد کرنے کے لیے تم نے مال دیا. آئیے اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا, اٹھائیے سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا نقشہ کھینچا. آج ہم جس حالت میں ہیں اللہ کا فضل ہے, لباس, کھانا پینا, مکان, سواریاں, ہمارے جابس, ہماری عبادت گاہیں, فللہ الحمد, اللہ کا فضل ہے. اٹھائیے سابقین اولین کا اللہ نے تذکرہ کیا سورہ حشر میں, کیسی کٹنائیاں تھیں, کیسی تنگیاں تھیں, کیسے کھانے کے لیے بلکتے تھے لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی صفت فرمائی, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ لوگ سخت ضرورت مند رہنے کے باوجود بھی میرے بھائیوں دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. آپ جانتے ہیں جنگ کے یرموک کی حالت, ایک کو پانی کی پیاس کی ضرورت ہے, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو, وہ پانی جس تک جاتا ہے سب جو ہے میدان میں جو ہے ان کی جو ہے شہادت ہوتی ہے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے, خود بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے, خود بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے. ایسے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے. آج ہمارا حال بڑا عجیب ہے. ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے جو ہے بڑے جو ہے پیچھے کشف و کشم میں رہتے ہیں, تذبذب آ جاتا ہے ہمارے اندر. آئیے اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, وَمَن يُوقَ شُوحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو شخص اپنے نفس کو کنجوسی سے, بخیلی سے بچا لے, یہی لوگ کامیاب ہیں. جو آدمی کے اندر دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی میرے بھائی, وہ کسی کو بھی کسی کا حق دینے سے ذرا برابر نہیں کتراتا. جس آدمی کے دل میں مال کی محبت نہیں, ارے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ کی راہ میں لگ جائے, مجھے اللہ کی رضامندی ہے. جو آدمی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا جائے, وہ آدمی اپنے نفس کے لیے بھی, اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنے والدین, اپنے اقارب رشتہ داروں پر خرچ کرے گا. جو آدمی اپنے نفس کی بخیلی سے آزاد نہیں ہوگا, صرف وہ گنے گا, شمار کرے گا. اپنی ضروریات میرے بہت ہیں, مجھے مال آگے کامیابی کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے کام آئے گا. اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. جو آدمی بخیلی سے بچ گیا, اپنے آپ کو نفس سے بچا لیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ایسے لوگ کامیاب ہیں. سورہ حشر تھی. سورہ حشر کے بعد آپ تھوڑے آگے بڑھتے جائیے, سورہ تغابن ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی یہی لفظ استعمال فرمایا. سورہ تغابن کی آیت پڑھی, آپ رونگ اٹھے کھڑے ہو جائیں گے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے, آپ غور کیجئے گا. میں نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی, پھر اس کے بعد سورہ نساء کی پڑھی, پھر اس کے بعد سورہ محمد کی پڑھی, پھر اس کے بعد عزیز سامعین لگاتار 28ویں پارے کی مسلسل ایک کے بعد دیگر صورتیں جو آ رہی ہیں, اسی کی صورتوں کی آیت کریمہ ہیں جو مومنوں کو یہ تعلیم, یہ پیغام, یہ میسج دے رہی ہیں. یہ بخیلی, یہ کنجوسی سے پناہ مانگنا یہ ضروری ہے, یہ اخلاق رذیلہ ہے, یہ بری صفت ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے بعد, سورہ حشر کے بعد, سورہ تغابن میں فرمایا, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ سے جتنا ہو سکے ڈرو جی. اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. جدھر دیکھو ادھر بے حیائی, جدھر دیکھو ادھر نشاور چیزوں کا استعمال, جدھر دیکھو ادھر لوگ اللہ کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ سے ڈرو جتنی سکت ہے. تمہارے اندر طاقت سے زیادہ کوئی عمل کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ آیت کریمہ دلیل ہے, تم اس کے مکلف نہیں ہو. پہلے ڈرو تو صحیح. رات ہو, دن ہو کے اجالے میں ہو, لوگوں کے درمیان ہو, لوگوں سے ہٹ کر تنہائی میں ہو, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچیے. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اس کی فرما برداری کرنا, نافرمانی سے بچنا, اللہ کا شکریہ بجا لانا, ناشکری سے بچنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر سر تسلیم خم ہونا, کبھی ناشکری نہ کرنا. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاسْمَعُوا
سنو اللہ کے احکامات، وہ اطیعو اطاعت و فرما برداری کرو. اور اللہ نے فرمایا انفقوا خیر لانفسکم، اللہ نے جو مال دیا اسے خرچ کرو، یہ تمہارے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے بہت بہتر ہے. جمع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، ایک نہیں ہے، انفسکم، تمہارے نفسوں کے لیے بہت بہتر ہے. فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اپنے نفس کو بخیلی سے، کنجوسی سے، مال کی حرص سے، طمع سے، لالچ سے بچا لیے، یہی لوگ کامیاب ہیں. ایک کے بعد آیات یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ منافقین، یہ کافروں کا یہ ایمان نہیں تھا کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں کامیابیاں ملیں گی. نہیں، اللہ کے راہ میں اللہ کا مال خرچ کرو گے تو اللہ اضافہ کرے گا، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا، اللہ رب العالمین مزید دگنا دے گا. اور جو انسان مال و دولت کی لالچ سے، حرص سے، طمع سے بچے گا. آج یہ سب سے بڑی بلا ہے، یہ سب سے بڑی آفت ہے، مصیبت ہے میرے بھائیوں. مال کی حرص، مال کمانے کی لالچ، ہماری ضروریاتی زندگیاں اتنی بڑھ گئے، حلال نہیں، حرام نہیں، جائز نہیں، ناجائز نہیں، حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں. میں کس سے لوں، کس سے نہ لوں، کہاں خرچ کروں، کہاں نہ خرچ کروں، جائز راہیں کیا ہیں، ناجائز کام کیا ہیں، جائز خواہشات کیا ہیں، ناجائز خواہشات کیا ہیں، مجھے کہاں مال لگانا ہے، کہاں نہیں لگانا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں رہا. اب آئیے حدیث سامعین، آپ نے اتنی آیات سنی، 7ویں آیت کریمہ سورہ لیل آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں. اللہ نے سورہ لیل مختصر سورہ ہے، اللہ نے پرہیزگار جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پرہیزگاروں کا دینا اللہ قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کا مال اللہ بڑھاتا ہے، پرہیزگاروں کا مال اللہ تعالیٰ انہیں اس مال کی محبت سے جو ہے اللہ انہیں بچاتا ہے، اور وہ خیر و برکت والا، آفات و مصائب والا بناتا ہے. اللہ تعالیٰ بچا کر خیر والا مال بناتا ہے. اب جو آدمی مال کو خرچ نہیں کرتا، مال کو جو پسند کر کر کے رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو آدمی بخیلی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے مال سے بے نیاز ہے. یہ تھی قرآن کریم کی آیات جو بخیلی پر تھی. اب آئیے حدیث سامعین چند احادیث نبویہ میں آپ لوگوں کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی حدیث دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتنا بڑا پیغام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم کرنے سے بچو، ظلم جو قیامت کے روز تاریکیاں بنے گا. ایمان والے اپنی توحید سے نور حاصل کریں گے، وہیں پر ظلم و زیادتی انسان کے لیے تاریکیاں، اندھیرا ہوگا، کوئی روشنائی نہیں ہوگی. اور آپ نے فرمایا واتقوا الشح، بخیلی سے بچو، یہ بخیلی تم سے پہلے والے قوموں کو ہلاک، تباہ، برباد کر دی. انہوں نے لوگوں کے خون بہانے پر آمدہ کیا بخیلی نے، اور اللہ کے محارم جو حرام کردہ چیزیں ہیں انہوں نے حلال کر لیا. یہ حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی. اس لیے غور کیجئے، ظلم سے بچیے، بخیلی سے بچیے. ہم جو لوگوں کے خون ناحق بہانے پر جو آمدہ نہ ہوں گے. مال ہی کے لیے جی کیا نہیں ہو رہا ہے، کوٹ کچہری کے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ظلم و ذاتی ہمارے اندر مال کی اتنی لالچ و حرص سما آئی، کوئی شخص قربانی اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں کیوں چھوڑوں میرا مال، میں کیوں چھوڑوں میرا مال. یہ چیز ہے انسان کو حرص و لالچ و طمع میں لاتی ہے. اس سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا. آئیے بہت ساری تفصیلات ہیں اس حدیث کے اندر. دوسری حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر روز جب بھی بندہ صبح کرتا ہے، ملکانی ینزلانی، 2 فرشتے اترتے ہیں جو آدمی اللہ کے راہ میں اپنا مال دیتا ہے. یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، معزز فرشتے انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال کو اضافہ کر دے. جو آدمی اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرتا، مال کو اللہ کے راہ میں نہیں دیتا، وہ فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اے اللہ تلفن، اس کے مال کو تباہ کر دیں، اس کے مال کو جو ہلاک کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہو ہماری طاقت سکت، آپ جو ایسا اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے، مانگنے والے آئیں دیجئے. ورنہ میرے بھائیوں عظیم ترین بات اس حدیث میں محدثین ذکر کرتے ہیں،
انسان ایک صندوق البر یعنی خیر کا باکس بنائے اپنے گھروں میں، 1 روپیہ 2 روپیہ جتنی اس کی طاقت ہے ڈالے، اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی دعا کا مستحق اسے بنائے گا، مال کی بخیلی سے اسے نجات دے گا۔ آئیے تیسری حدیث دیکھیے آپ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، آپ صحابیات کو، آپ خواتین کو وارتے تھے، خواتین کو تعلیم دیتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ حدیث انہی سے مروی ہے، آپ انہی کو پیغام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انفقی ولا تحسی فیحصی اللہ علیکی، اے اسماء رضی اللہ عنہ خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور گن گن کر شمار کر کے مت رکھو، اللہ بھی گن گن کر شمار کر کے دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، تم خرچ کرو مستطاعتی، جتنی تمہاری سکت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے ساری امت کی خواتین کو یہ پیغام دیا، مال کے حریص و لالچ بن کر اپنے گھر کے ماحول کو تباہ برباد بگاڑو مت، اللہ نے دیا تو راضی ہے، قناعت اختیار کیجیے، اللہ میں راضی و رضا ہوں، اور اللہ نے جو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آج سارا ماحول بگڑا ہوا ہے، آج سارے گھروں کی حالت تباہی بربادی کی دلدل میں لے جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، یہی چیزیں ہیں، انسان کی اس کے اندر بغض، عداوت، حسد آتی ہیں، اور قتل و غارت گیری تک نوبتیں آتی ہیں۔ آئیے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کی مثال دی، ایک صدقہ کرنے والا، ایک بخیلی کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، 2 آدمی ہیں، انہیں سینے اور گلے تک جو طوق اور زرہ پہنائی گئی ہے، جب آدمی خرچ کرتا ہے تو وہ زرہ اور طوق کشادہ ہو جاتی ہیں، جب آدمی مال خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، وہ طوق، وہ زنجیریں جکڑ دی جاتی ہیں، سخت ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح ترین حدیث ہے، کتنی شدید وعید ہے۔ آپ سوچئے، مال کو جو جمع کرنا، کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا، اور جو اتنا ہی نہیں، یہ ایمان کو کمزور کرنے والی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 صفتیں ایسی ہیں جو ایک مومن اور ایمان والے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا صفتیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بخیلی، اور دوسری چیز میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے بزدلی۔ یہ کسی بھی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن بندہ ہے، اللہ کی آیات سنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے، اس کا دل پسیج گیا، اس کا دل نرم پڑ گیا، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی کہ میں اللہ کا حکم سنوں گا، میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، ایمان بڑھ گیا اس کا۔ آپ دیکھیے سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں یہی تو منافقین کا رویہ تھا۔ منافقین نفاق سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دل، ایمان کبھی بھی ان کے دلوں میں کامل نہیں رہا، ایمانی صفت سے کبھی وہ مجھے متصف نہیں ہوئے، ایمان جو ان کے دلوں میں خالی تھا۔ ایک مومن ہے، آدمی سوچتا میں ایمان والا بندہ ہوں، اللہ نے دیا، لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دیجیے آپ، لوگ کیا سمجھے سمجھنے دیجیے آپ۔ آج ہمارا معیار زندگی لوگوں کے مطابق ہوا، معاشرے کے مطابق ہوا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہماری زندگی کا رویہ، سلوک آج نہ رہا۔ اللہ کے رسول نے یہی بات فرمائی، جس دل کے اندر ایمان، وہ آدمی بخیلی سے پاک و صاف رہتا ہے، منزہ رہتا ہے، اچھا کھاتا ہے، رب کی اچھی عبادت کرتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے رشتہ داروں کے اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں بڑی خطرناک ہیں، بڑی بری عادتیں ہیں۔ آج معاشرے میں اچھی عادتیں پیدا کرنا، اچھی عادتوں کو سیکھنا، اپنے آل اولاد میں، گھروں میں اس کی تعلیم دینا محال ہے، مشکل ہے میرے بھائیوں۔ آج اس میڈیا کے زمانے میں، موبائل کے زمانے میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ ایک دوسرے سے 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر جو ان کی باتیں حل کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے فحش، بے دینیت اور جو بد عملی پھیلتی جا رہی ہے، برے خصلتیں ایسے عروج پر ہیں۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟
اخلاق حمیدہ کسے کہتے ہیں اور اخلاق حمیدہ کی تعلیم قرآن و حدیث نے کیسے دی ہے، یہ ہمارے اندر کہیں نہیں رہا۔ اس لیے یاد رکھیے، آج موجودہ دور میں فتنوں سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اچھے اخلاق، اچھے صفات، اچھے کیریکٹر خود اختیار کیجئے اور اپنے آل اولاد کو بھی دیجئے۔ ان میں سے دو اخلاق رذیلہ بری عادتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بزدلی، جہاں پر بھی ایمان کی بات ہو، جہاں فرما برداری کی بات ہو، جہاں توحید کی بات ہو، عمل صالح کی بات ہو، انسان گھبرا جاتا ہے۔ ارے اب کیا کریں گے لوگ؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں فرما بردار بندوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں اللہ غلبہ نصیب کرے گا، تم پکے ایمان والے رہو گے۔ ہمارے اندر بزدلی ہے، ہم کہیں پابندی سے ہمارے پنجگانہ نماز بجماعت نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے اندر کہاں سے قوت ایمانی آئی؟ یہ بری اخلاق ہے۔ دوسری بات بخیلی، ہم بخیلی کہنے مال جمع کرنے کی اتنی حریص لالچی ہیں، صبح اٹھے حضرت ہم لوگ ہماری حالت ایسی ہے، شام تک قید و کاوش، محنت مال کے پیچھے کیسے کمایا، حلال ہے نہ حرام ہے، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا یا سچ بولا، صفات بچے مال کاروبار کی بتائے نہیں بتائے، اس سے بالکل خالی ہم لوگ۔ مال سوام میں ہاں اتنا کاروبار کیا، اتنا مال جمع کیا، اب آگے کروں گا وہ کروں گا۔ یہی بخیلی اور یہی چیز نے ہمیں اللہ کی فرما برداری سے دور کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہم کیا کر گئے؟ لوگوں کے مالوں کو جائز سمجھ لیا، ان کے پر ظلم و زبردستی کرنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں برے صفات ہیں میرے بھائیوں۔ اس سے دور نجات پانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے سورہ فرقان اٹھائی، آپ اللہ نے جو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے وہ بندے ہیں جو زمین میں چلتے ہیں عاجزی سے، انکساری سے چلتے ہیں۔ بہت صفات آئی جی، 10 صفات آئے، اس میں سے اللہ نے فرمایا اللہ نے جو مال دیا ہے وہ نہ تو جو جتلا کر، احسان جتلا کر بھی نہیں خرچ کرتے اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ درمیانی راہ میں، نہ میں خرچ کرنے سے جو بخیل ہو جاؤں، نہ خرچ کروں گا تو بخیل نہ ہو جاؤں، نہ خرچ کیا تو کہیں میرا مال تباہ ہو جائے، میں مجھے فقیر ہو کر بیٹھوں، ایسے بھی تصور نہیں۔ اللہ کے راہ میں ایک حصہ دوں گا، اللہ مال اضافہ دے گا۔ بین ذالک، درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ بخیلی دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے فرامین سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیے، اللہ کی قربت حاصل کیجئے، صحابہ اکرام کی سیرتیں پڑھیے۔ اٹھائیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تھا، اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ عثمان غنی کی سیرت پڑھیے، آپ ایک جنگ میں کلو کے حساب سے سونا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو گے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اب ہے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو خرچ کرنے دو۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھیے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزیز سامعین آج کے جمعہ کے اندر 2 صفات جس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اللہ ہم سب کو، مرد و خواتین، نوجوان، ضعیف اور جو احباب کو، اللہ ان دونوں صفات سے ہمیں بچائے۔ ایک ہے عزیز سامعین بزدلی، دوسری چیز بخیلی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے، ہمت دے، اور اللہ اتنا مال دے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری پر اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبح شام ان چیزوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کی صفات طلب کرنے، اچھی عادتوں پر عمل کرنے اور اس پہ ثابت قدم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فی قرآن مجید ونفعنا ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔